أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد سفرا فزودني. فقال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بأبي أنت وأمي. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غریب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کچھ توشہ دیجیے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں پرہیزگاری کا توشہ عطا فرمائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ زیادہ عطا فرمائیے. فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے. عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کچھ اور عطا کیجیے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی میسر کرے، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں ہر مقام پر بھلائی نصیب فرمائے. اس کو امام ترمذی نے نقل کیا. بڑا خوش نصیب وہ صحابی ہے جس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دامن بھر بھر کے دعائیں لے لی. کائنات میں چند ایسی ہستیاں ہیں جو کسی کے لیے دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. پہلے نمبر پر حضور سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جب آقا جی دعا کر دیں کسی کے لیے وہ مقبول ہی دعا ہے. اللہ کے نبی کی دعا قبول ہی قبول ہے. ہر وہ دعا جو آپ سنیں کہ حضور نے کسی صحابی کے بارے میں کی ہے، کوشش کریں کہ وہ عمل جس عمل کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے اس کو وہ دعا دیں، وہ عمل کر لیں تو اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. تو حضور کی دعا تو مقبول ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا قبول فرماتا ہے اولاد کے حق میں. ماں باپ دعا کر دیں تب بھی قبول ہوتی ہے، ماں باپ بد دعا کر دیں تب بھی قبول ہوتی ہے. ماں باپ اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت نہیں دیتا جب تک اس بد دعا کے اندر اس بندے کو شامل نہ کر دے، ملوث نہ کر دے. وہ بندہ اس وقت تک موت کا منہ نہیں دیکھتا. اسی لیے کوشش یہ کریں اگر ماں باپ سے دعا نہیں لے سکتے نا تو بد دعا نہ لیں، کیونکہ بد دعا زیادہ جلدی کارگر ثابت ہوتی. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے ایک عابد زاہد کا. جریج نامی ایک بزرگ آدمی تھا جس نے ساری زندگی دن میں روزہ رکھا، رات کو شب بیداری کی، سارا دن 24 گھنٹے نیکیاں ہی نیکیاں نیکیاں نیکیاں. اس کی ماں نے اس کو بلایا، اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا. ایک دفعہ بلایا، 2 دفعہ بلایا، 3 دفعہ بلایا. اب ظاہر بات ہے وہ بندہ نماز پڑھ رہا تو اس نے کہا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر ماں بلا رہی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے لہذا ماں کو بعد میں جا کے میں منا لوں گا. نماز میں لیٹ ہو گئی تو تیسری مرتبہ ماں نے جب سنا کہ وہ نہیں آیا، دیکھا نہیں آیا تو دعا دے دی اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہ دے جب تک تو ایک بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، منہ نہ دیکھ. ہاں جی. کچھ وقت گزرا، ایک عورت چھوٹا سا بچہ اٹھایا آ گئی اور آ کے نا جی اس نے الزام لگا دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ حرامی بچہ اس کا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا تھا اور یہ اس کا بچہ ہے. لو جی. آج کل بھی یہی مزاج ہے کہ اگر کسی نے کوئی خبر دی ہے نا تحقیق نہیں کرنی، بالخصوص جب کوئی ایسا بندہ لے کے آ رہا ہو جس کی عدالت پر یقین نہ ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے فاسق آدمی تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی کے اندر ایسا کام کر بیٹھو جب تحقیق کی جائے تو وہ خبر غلط نکلے اور تم شرمندگی کے ساتھ وقت گزارو، شرمندہ ہو جاؤ. ایسا کام نہیں کرتا. تو یہ آج بھی مزاج ایسا ہی ہے.
اور بالخصوص مذہبی طبقے کے اوپر تو الزام لگے تو ایسے وہ تو تحقیق بھی نہیں کرنی نا، بس یہ بالکل سچ مولوی نے کیتا بس پکی گل ہے، یہ تو ہوندے ہی ہیں جی دن۔ وہ صوفی آدمی تھا، دن کو ساری دن اس نے عبادت کرنی، رات کو شب بیداری کرنی، نماز پڑھنی۔ لوگوں نے جناب آؤ تاؤ دیکھا نہ دیکھا، اس کو مارا پیٹا، اس یہ مٹی کی جھونپڑیاں اس وقت ہوتی تھیں، انہیں ان کے گھر کو گرا دیا مار۔ جب وہ مار کھا کے بیچارہ خوب اس کی گرا شرا دی، ذلت رسوائی ہوگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک تو جانتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، اس عورت نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، یا اللہ تو مہربانی نہیں فرماتا، راز کھول نہیں دیتا؟ اللہ وحدہ لا شریک قادر و قدیر ہے بھائی۔ وہ آگے بڑھا، جو اس کی گود میں بچہ تھا، معصوم بچہ ابھی مہینے کا بھی نہیں ہوا، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بول بیٹے تو کس کا بچہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کی عزت رکھنا چاہے تو ایسے قدرت کے نظارے دکھاتا ہے کہ دنیا کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ فوراً بول اٹھا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں ایک چرواہے کی اولاد ہوں۔ اس عورت نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور میں اس کی اولاد ہوں۔ اب جب حقیقت کھلی، ساروں کی آنکھیں کھلیں، اب سارے معذرت کریں جی معذرت ہو گئی، جو غلط ہو گیا جی بہت یہ ہو گیا وہ۔ انہوں نے کہا اب ہم آپ کو نہ سونے کی جھونپڑی بنا کے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا رہن دو یار، تھوڑی مہربانی، پہلے جو تم نے کیا وہ بس کافی ہے میرے لیے، اتنا کافی ہے، لہذا تم رہنے دو۔ وہ بندہ جو بالکل نیک تھا، پرہیزگار تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے ماں کی بد دعا اس کو کہاں پہ لے آئی؟ ماں کی بد دعا کہاں پہ؟ ہر ایک کی بد دعا لے لینا، لیکن ماں باپ کی بد دعا، استاد کی بد دعا نہیں لینی، استاد کی بد دعا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اللہ تمہاری خیر کرے۔ مظلوم کی بد دعا، ابھی وہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہوا نا، ایران نے ٹھکائی کی تھی نا، تو اللہ کی قسم کوئی ایک بچہ یا بچی نہیں تڑپی جس نے کوئی کہا ہو بس کر دو، نہ کرو، یہ کرو۔ کبھی اس نے بھیک نہیں مانگی۔ فلسطین 50,000 سے زیادہ بندہ شہید ہو گیا، لیکن 4 دن نہیں ایران نے ٹھکائی کی تھی، تے اب یہودی باں باں کر رہے ہیں معاف کر دو، پاکستان ہماری مدد کرو، فلاں ہمارا مدد کرو۔ اب کیوں چیختے ہو؟ مظلوم کی بد دعا لگی ہے تمہیں؟ اسرائیلیوں کو بد دعا لگی، ہاں جی، آج وہ تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ حضرت پہلے نا جی تھوڑا سا دورانیہ زیادہ ہوتا تھا، بد دعا کے اثر کا دورانیہ زیادہ ہوتا تھا، 10 سال بعد بد دعا لگ گئی، 15 بعد لگ گئی، 20 بعد نہیں، اب دورانیہ کم ہو گئے، ہر چیز کا دورانیہ۔ دعا اثر بھی اپنا فوراً دکھا رہی ہے، بد دعا اثر بھی اپنا فوراً دکھا رہی ہے، انسٹنٹ پروگرام آ گیا۔ پھر مسافر کی دعا، مسافر جو ہیں ان کی دعا لے لیا کرو۔ مرشد کی پیر کے اپنا مرشد کی مرید کے حق میں دعا، نیک آدمی کی۔ امام کی بد دعا سے بچا کریں۔ اکثر دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہر محکمے کے اندر 2 نمبر لوگ، خراب لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو خراب لوگ ہیں ان کو پہچاننا آپ کا کام ہے۔ صحیح کو ہم پہچانتے نہیں، خرابی کو ہم اچھال کے رکھ دیتے ہیں۔ برابر کام رکھنا چاہیے۔ اگر آپ برے آدمی کی برائی کو اچھال رہے ہیں تو اچھے آدمی کی اچھائی کو کیوں نہیں آپ بیان کرتے؟ وہاں پہ بھی اس کو بھی حق ہونا چاہیے۔ خرابی ہر کوئی دکھائے گا، اصلاح کوئی نہیں دکھاتا۔ 2 نمبری ہر کوئی دکھائے گا، جو ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے اس کو کوئی نہیں دکھائے گا۔ اچھا جی، اس لیے ائمہ مساجد کی بد دعاؤں سے اللہ کی واسطے بچا کرو۔ گھروں کے گھر، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ دین کا رنگ نہیں لگنے دیتا، اللہ دین کا اس گھر میں پودا نہیں اگنے دیتا۔ پھر والدین کی دعا ہو گئی، مظلوم کی دعا ہو گئی، مسافر کی ہو گئی، روزہ دار آدمی کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت کی گئی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور خاص کر عادل حکمران کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ عوام کے حق میں عادل حکمران ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایسی بد دعائیں، ایسی چیزیں
جس دعا میں گناہ نہ ہو وہ دعا کرنا بھی جائز ہے بالکل. اور وہ گناہ ہے دعائیں کرنا جو گناہ مثلاً یا اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، میں چوری میں کامیاب ہو جاؤں، میں زنا کرنے جا رہا ہوں، میں زنا میں کامیاب ہو جاؤں، میں آج فلاں یہ برا کام کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ کام ہو جائے. ایسی دعا کرنا بھی گناہ ہے. البتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، صحابی نے مانگا، اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا. اور جو آخری آقا جی نے الفاظ عطا فرمایا، اللہ تجھے ہر چیز میں خیر دے. اور موجیں لگ گئی، اس کی موجیں لگ گئی. قبر میں بھی خیر، حشر میں بھی خیر، برزخ میں بھی خیر، دنیا میں بھی خیر، گھر میں بھی خیر، ہر ایک چیز میں خیر. جب حضور نے کہا ہر شے میں اللہ تجھے خیر دے دے، تو پھر اس کی موجیں نہیں لگ گئی. تھوڑا سا اس نے کوشش کی. اس لیے جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس شخص کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے یہ نیک آدمی ہے، اسے دعا کروا لیا کرو. ماں باپ سے تو لازمی ہی کرواؤ، وہ تو نیک ہی نیک ہیں آپ کے حق میں، چاہے جیسے بھی ہوں وہ آپ کے حق میں نیک ہیں، ان سے لازمی کرواؤ. باقی پھر کوئی شخصیت آپ کو نظر آئے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، نیک آدمی، اس سے دعا کروا لو، تو شاید کسی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کا بیڑا پار کر دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.